توریت، زبور، انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالفت ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بلا تحمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ تمام کتب سیر منفق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 سال تک زندہ رہی۔ اس مدت میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرض مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دوست جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سید الفطرات اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دست پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم عزیز و اقارب کے تن و تشریح کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال اسلام پر نثار کر دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری اور بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش اور نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور تبلیغ کی حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جاں نثار کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی لعنی یا بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخرہ نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال تباہ دور ہو جاتا اور اس پرآشوب زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غمگسار تھی بلکہ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب میں کفار سے کوئی بات سنتا اور مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ فیفا قندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانے جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی
ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جوان اور یہ لڑکا دونوں میرے بھتیجے ہیں، جو ان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خولید ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی دین کا پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نامساعد حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہمدردی اور دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن خوبی سے کر رہی تھی، وہ امور خانہ داری کو بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی اور بوجود ٹال مٹول اور ضرورت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، حضرت خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہے، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کی ایک کیفیت تھی کہ بعض سے پہلے اور بعض کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ 7 ہجری میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی ابتلا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا عالم و مصائب میں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہی۔ 10 ہجری بعد بعثے میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دن زندہ نہ رہی۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالج اور تسکین و تشفی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے پیک اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان حجون میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملول میں رہنے لگے تاکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو بہت خاطر و مدارت فرمایا کرتے تھے۔ رحلت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد مدت تک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تشریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بڑھیا اور بیوہ عورت تھی، خدا نے آپ کو ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اپنا زر مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے اور لڑکیاں دی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغری سنی میں فوت ہو گئے۔ ان کا لقب طیبہ اور طاہرہ تھا۔ رقیہ کلثوم طاہرہ تھا، پھر رقیہ ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی جس کو اللہ تعالیٰ اور جبرائیل امین کی طرف سے سلام آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ خدیجہ اور دیگر امہات المومنین جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔